السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے. ہاک آئی کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سعد اسلم حاضر خدمت ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سیشن کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہونے والی ان تبدیلیوں کا جائزہ لیں جن تبدیلیوں پہ عام طور پہ ہم نظر تو نہیں رکھتے ہیں, لیکن ان تبدیلیوں کا اثر پاکستان بھی پڑتا ہے اور امت مسلمہ بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے. تو اس پروگرام میں, اس سیشن کے اندر ہمارے ساتھ عدنان مرزا صاحب موجود ہوتے ہیں. آج بھی اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا, آپ نے وقت دیا. عدنان صاحب, کیا ہو رہا ہے ایک بار پھر ایکسٹریمسٹ جو لابی ہے, ایکسٹریمسٹ جو گورنمنٹ ہے وہ بن چکی ہے اسرائیل کے اندر, بنجامن نیتن یاہو کی. کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو اور کیا اثرات ہوں گے اس کے آگے چل کر؟ جو کچھ انہوں نے ماضی میں کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے, چاہے ہم غزہ کی بات کریں, فلسطین کی بات کریں, یا پھر باقی پوری امت مسلمہ کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں, ان کی لابی پوری دنیا کے اندر کیا کچھ کرتی رہی ہے. گروپ وہی ایکسٹریمسٹ گروپ ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں چیزوں کو؟ جی, یہ جو ابھی گورنمنٹ آئی ہے, پچھلے تقریباً 8 ہفتے پہلے یہ الیکشن ہوا تھا, لیکن بہت کلوز الیکشن تھا. اس کے لیے یعنی اس کی وجہ سے جو ہے نا کافی ڈیلے ہوا ان کی جو گورنمنٹ بننا. تو اب فائنلی جو بنیامن نیتن یاہو ہیں, جو بیسکلی کافی عرصے ایک تو پرائم منسٹر رہے اسرائیل کے, لیکن پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوئے تھے اس میں ان کو شکست ہوئی, اور لیکن اب یہ پھر جیت گئے ہیں اور ان کو یہ گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے. اور انہوں نے جن گروپس کے ساتھ گورنمنٹ بنائی ہے وہ اسرائیلی پولیٹکس کے لحاظ سے بھی ایکسٹریم رائٹ کے گروپ ہیں, اور اس سے صرف اسرائیل میں ہی لوگ کنسرن ہیں کہ یہ لوگ آگے جا کے کیا کریں گے, کیونکہ ان کے ایکسٹریم رائٹ پہ ہیں. تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مینلی جو آپ کا ٹیمپل ماؤنٹ ہے جہاں پہ مسجد الاقصیٰ ہے اور گنبد صخرہ ہے, اس ایریا کی جو اسٹیٹس کو ہے اس کو شاید یہ لوگ چینج کرنا چاہیں, اس میں تبدیلی لانا چاہیں. اور وہ تبدیلی کچھ اس سلسلے میں وہ چاہیں گے کہ آئے کہ ابھی یہودیوں کو وہاں پر اپنی پریئر یعنی جو بھی ان کا طریقہ کار ہے وہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ وزٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہاں پہ وہ ان کے اپنے ریگولر پرفارم کر سکیں. تو وہ صرف مسلمان کرتے ہیں, اور تو وہ چیز وہ چینج کرنا چاہتے ہیں. اب وہ جب چیز چینج کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ ایک بہت پرانی ایگریمنٹ ہوا ہے جو بیسکلی جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تھی تقریباً 100 سال پہلے, اس کے بعد جو کرنٹ جارڈن کی جو مونارکی ہے جس کے کنگ ابھی اس وقت کنگ عبداللہ ہے, ان کی فیملی میں یہ ایریا آیا تھا بیسکلی جس کو ہم فلسطین کا حصہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر 1948 کے اندر اسرائیل ہم پر اس علاقے میں مسلط ہو گیا, اور اس کے بعد 1967 میں ایک 6 دن کی جنگ ہوئی تھی جس میں عرب ممالک جو ہار گئے تھے. اس کے بعد سے اسرائیل نے اس ایریا پہ قبضہ کر لیا, بیسکلی ویسٹ بینک والا پورا ایریا, ویسٹ بینک والا ایریا, غزہ کا ایریا پہ اس پہ ان کا قبضہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو لیکن اس وقت انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا, اس کو یہ اسٹیٹس کو بولتے ہیں کہ اسرائیل کی سیکیورٹی ہوگی, لیکن جو جارڈن کی جو گورنمنٹ ہے ان کے وقف ہیں کچھ, وہ اس ایریا کے جو ریلیجس اسپیکٹ ہے بیسکلی جو مسجد اقصیٰ اور ایریا آتا ہے اس میں, وہ ان کے انڈر ہوگا. تو اب اس چیز کو چیلنج کیا جا رہا ہے, یہ حکومت چیلنج کرنا چاہے گی. اور اس میں اب جو پچھلا US کے پریزیڈنٹ تھے ٹرمپ, انہوں نے 2020 میں جب وہ پریزیڈنٹ آئے, اور اس وقت انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ کہا تھا کہ بھائی یہاں پہ تو سب کو اجازت ہونی چاہیے پرے کرنے کے لیے. ایسا ہی ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا. تھا. تو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے پھر انہوں نے اپنی US کی جو ایمبیسی تھی وہ بھی جیروسلم میں موو کر دی. یعنی انہوں نے 2-3 کانٹروورشل اسٹیپس لیے تھے جس کی وجہ سے جو جوئش ایکسٹریمسٹ تھے انہوں نے وہاں پر کافی پچھلے آپ کہہ لیں 2-3 سالوں میں بہت زیادہ جا کے نا وہاں پر انکروچمنٹ کی, اور بیسکلی ایک تو اپنی جو یہ لوگ سیٹلمنٹس کہتے ہیں ان کو بھی بڑھایا, اور ٹیمپل ماؤنٹ میں جا کے اپنی عبادات بھی کرنا شروع کی. تو اس کی وجہ سے کافی ٹینشن ہوئی آپس میں فلسطینیوں کی اور ان کی.
تو اب ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ اور ایکسٹریم لیول پہ لے کے جائیں گے. تو جارڈن کے جو کنگ ہیں انہوں نے آلریڈی اسٹیٹمنٹ نکالا کہ بھائی یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہوگی اگر اس کو چینج کیا جائے. تو اب دیکھتے ہیں یہ لوگ اس کے ساتھ کس طرح سے موو آن کرتے ہیں. رائٹ جی. تو باقی اس کے علاوہ جو کچھ ٹرکی کے اندر ہو رہا ہے یا پھر ٹرکی کے جو حالات ہیں، پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک بلاسٹ ہوا، پھر اس کے اندر سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو کرد ہیں وہ کہیں نہ کہیں انوالو تھے اس کے اندر. اور ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ فرانس کے ایک کسی گروپ نے یا کسی بندے نے کچھ کرد ان کے اوپر حملہ ہوا اور پھر وہ مرے بھی، اور ایک عجیب سی سچویشن وہاں پہ بن گئی ہے. کردوں کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے بدلہ لیا ہم سے یا پھر ہمارے خلاف کارروائی کی ہے ٹرکی نے. جی. جبکہ فرانس کا اور ٹرکی کا تو اس طرح کا کوئی وہ ہے نہیں کہ ٹرکی جو ہے وہ ان کو کہے کہ ہمارے ملک کے اندر آؤ اور اس بندے کو مار دو. جی. اصل میں فرانس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے، ترکس کی بھی اور کردس کی بھی، اور وہ تو ایک ٹینشن چلتی رہتی ہے. اچھا، یہ واقعہ جو ہے یہ فرانس کے اندر ہوا ہے یا ٹرکی کے؟ نہیں، یہ فرانس پیرس میں ہوا ہے. اوکے. پیرس میں ان لوگوں کا ایک آفس تھا جہاں پر کسی نے، اب جس نے حملہ کیا وہ تو بیسکلی اس کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہو کہ کرد اور ترکس میں کیا فرق ہے. اس نے تو اینٹی امیگریشن سٹینڈس پہ جو ہے نا وہاں پر حملہ کیا اور وہاں پر تین لوگ بھی مرے. تو اس کے بعد فرانس کے اندر کافی زیادہ پروٹیسٹ ہوئے، مظاہرین. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو جو ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور اس پروٹیسٹ کے اندر کافی کچھ فرینچ پولیٹیشینس بھی انوالو ہوئے وہ ٹرکی کے خلاف. اصل میں یورپ کے اندر ایک ٹرکی کے خلاف ایک سینٹیمنٹ ہے، جرمنی میں بھی ہے یہ وہ والا معاملہ. ہاں. تو یہ وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں نا کہ بیسکلی ٹرکی کیونکہ اب ایک ایمرجنگ پاور ہے ریجن کے اندر. یورپ کو ان کی انڈسٹری کافی سپلائی کرتی ہے، اور ایک اکنامکلی بھی ایک نام رکھتا ہے ٹرکی نا. ٹرکی کی اکانومی اچھی خاصی ہے. تو وہ ایردوان کو نہیں پسند کرتے ہیں. زیادہ تر یورپ کے جو لیڈرز ہیں وہ ایردوان کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو اب ان کے لیے یہ ایشو تھا، تو وہ جو پولیٹیشینس تھے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اس میں کافی پولیس کے ساتھ کلیشز بھی ہوئے پروٹیسٹرز کے. تو وہ دونوں سائڈ اس کو پلے کر رہی ہیں. اصل میں ٹرکی والے فرانس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ تو ایسے ہی کرتے ہیں، ہماری طرف بھی انہوں نے اسی طرح سے وائلنس کرتے ہیں اور یہ آپ کی طرف بھی کر رہے ہیں. اور جو ٹرکی جو فرانس کے اندر کرد ہیں وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے نا ٹرکی کا کسی نہ کسی طرح سے ہاتھ ہے، انوالومنٹ ہے. لیکن اب ٹرکی کے ساتھ اور بھی 2-3 چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہیں. وہ یہ کہ ٹرکی کے اسرائیل کے ساتھ کافی حالات خراب تھے لیکن اب بحالی کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کی اسی ہفتے شاید ٹرکی کے اندر ایمبیسڈر کے کریڈینشیلس ایکسیپٹ کر لیں. تو میرے خیال سے اسرائیل کا ایمبیسڈر وہاں جائے گا اور ٹرکی کا ایمبیسڈر اسرائیل میں ان کا آفس ہوگا. اس کے علاوہ ٹرکی کے جو فارن منسٹر ہیں وہ اور سیریا کے فارن منسٹر اور رشیا کے فارن منسٹر یہ ماسکو میں ملے تھے. تو اس صورتحال کے اندر یہ لوگ بھی بات کر رہے ہیں. تو ٹرکی کا سٹینس یہ ہے کہ وہ جو سیریا کا ناردرن اور ٹرکی کا سدرن حصہ ہے جہاں پر کردوں کی ایکٹیویٹی زیادہ ہے، اس ایریے کو وہ کسی طرح سے سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ وہ لوگ سب مل کے بشار الاسد کے خلاف تھے، لیکن اب جو ہے تھوڑی سی رشیا کی انوالومنٹ کی وجہ سے بشار الاسد کی سچویشن تھوڑی سی بہتر ہوئی. تو اب یہ لوگ ٹورڈز اس طرف جا رہے ہیں کہ شاید ایردوغان بھی بشار الاسد سے مل لے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے جو ہونے جا رہی ہے. اٹس پاسبل کہ وہ لوگ چاہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح ٹینشن کم ہو یا ٹینشن کم ہو. جو مسئلہ ہے وہ بھی تھوڑا بہت ٹرکی جو ہے وہ اس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتا. ہاں، کیونکہ ان کا بہت بڑا بارڈر ہے ان کے ساتھ. بہت سارے سیرین ریفیوجیز بھی آپ کو بتائیں اگلے سال ٹرکی میں بھی الیکشن ہے، اور وہ امیگریشن والا ایشو جو ہے سیریا کی جو امیگرینٹ ریفیوجی پاپولیشن ہے وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے. ٹرکش اکانومی کے اوپر فرق پڑتا ہے، لیکن کچھ پولیٹیشینس جو ہیں جو ایردوان کے خلاف ہیں وہ اس چیز کو بہت بڑا ایشو بناتے ہیں. تو الیکشن ایئر میں وہ میرے خاص ہے ایردوان کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح سے کچھ سیرینس جو ہیں وہ واپس چلے جائیں. اور یہ شاید اسی کے لیے یہ کوشش ہے کہ ان پولیٹیشینس کو مزید موقع نہ ملے اور الیکشن کے اندر وہ اپنا سلوگن نہ بنائے اس کو، کیونکہ بڑی تعداد کے اندر ایسے لوگ عوام کے اندر بھی موجود تھے جو پھر اس
نعرے پہ یقین کرنے لگے تھے کہ جو ریفیوجیز ہیں یہ ہماری اکانومی کے لیے ایک بوجھ ہیں یا پھر یہ ہماری اکانومی سے جنگ ہے اگر ان کو رکھا جائے تو. دیکھیں ہر جگہ ہر کنٹری میں جب اکنامک سچویشن خراب ہوتی ہے کسی بھی کنٹری میں، وہ اکثر جو آپ کا ویک ایریا ہوتا ہے وہ بیسکلی یہی ہوتا ہے کہ کوئی جو باہر سے آیا ہوا ہوتا ہے یا کوئی بھی مارجنائز طبقہ ہوتا ہے اس کو آپ ٹارگیٹ کرتے ہیں. پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی پچھلے عرصے ابھی بھی نہیں پہلے بھی ایسا ہوتا رہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کسی بھی ویک کمیونٹی کو ٹارگیٹ بنائیں، حالانکہ اس کے وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. اکانومی اس طرح سے اتنا سمپل ہوتا نہیں ہے چیزیں جتنا سمپل بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اچانک سے کسی کے اوپر ڈال دو اور بولو کہ یہی وجہ تھی. اور وہ لیکن وہ ایزی ٹارگیٹ ہوتا ہے. یو ایس میں بھی ہوتا ہے. جب ٹرمپ آ رہا تھا اپنی کیمپین اس نے یہی کہا تھا کہ یہ لوگ آپ کی جابس لے کے جا رہے ہیں، اور وہ آسان ہوتا ہے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے نا کہ بھئی ہاں یہ لوگ ہی لے کے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو وہ ایک چیز ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو اور مزید اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر کوئی نئی خبر ایسی جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو؟ دیکھیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر ابھی جو مین چیز آپ کو پتہ ہے یوکرین کا جو سلسلہ ابھی تک جاری ہے، آلموسٹ سال ہونے والا ہے، 10 مہینے تو ہو ہی گئے تقریباً، اور یہ ایشو ابھی تک چل رہا ہے. بائیڈن جو ہے اور یو ایس کی جو کیا کہتے ہیں پوزیشننگ ہے اس انٹرنیشنل ایرینیا میں کافی ویک ہوئی ہے. اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کے اندر جو آپ چینجز دیکھ رہے ہیں وہ کافی نمایاں ہیں، کیونکہ یہاں پر ایک یو ایس پریزنس کا ایک بہت بڑا انفلوئنس رہتا تھا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنیامین نیتنیاہو واپس آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاید سعودیہ اور ان کے تعلقات جلدی نارملائز ہو جائیں، کیونکہ یو ایس اور سعودیہ کے ساتھ یو ایس اور سعودیہ کے اتنے تعلقات اچھے نہیں ہیں. وہ بائیڈن اور محمد بن سلمان کی پالیسیز کا آپس میں کلیش تھا. لیکن اب ایران ایک بڑا کنسرن ہے، اسرائیل کے لیے بھی، سعودیہ کے لیے بھی، یو ایس کے لیے بھی، یو اے ای کے لیے بھی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو محمد بن سلمان ہے وہ کوشش ہی کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے اسرائیل کے ساتھ تھوڑے سے تعلقات بہتر ہوں، تاکہ یو ایس کے ساتھ جو ان کی ڈیلز اٹکی ہوئی ہیں، چاہے وہ جہاز کی صورت میں یا ملٹری آپ کا ایکوپمنٹ کی، ان کے F-35 کے کانٹریکٹس وغیرہ ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ وہ ریوائیو ہوں. تو یہ سب چیزیں ہیں. لیکن یو ایس کی جو پوزیشننگ ہے اس کے ویک ہو جانے سے آپ کا چائنا بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو پروجیکٹ کر رہا ہے اپنے علاقے میں، رشیا نے آپ آلریڈی کر دیا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں یورپ کے اندر کنسرنز ہیں کہ اب اگر یو ایس ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا تو ہم اپنے آپ کو کتنا مضبوط کریں. تو یہ سب چیزیں چل ہی رہی ہیں. اگر آپ کو اپنی نیشنل پوزیشننگ اچھی کرنی ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، تاکہ آپ اس کے حساب سے پریپیئر ہو سکیں، اپنی آنے والی نسل کو اس کے حساب سے تیار کر سکیں. اور یہ ساری دنیا کے اندر کیا جاتا ہے. بدقسمتی سے ہمارے یہاں عدنان صاحب جو ہے وہ یہ چیزیں بہت نگلیکٹ کی جاتی ہیں کہ دنیا کی فکر کر رہے ہو، دنیا کی پڑی ہوئی ہے اور اپنے ملک کا حال پتہ نہیں ہے. اپنے ملک کا حال پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا پتہ ہونا ضروری ہے. حالانکہ ہمارا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے جو دنیا میں ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا ایفیکٹ کنیکٹڈ ہے نا، سب بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. آلرائٹ عدنان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین، آپ سے ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور پروگرام میں، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ.